اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے الحمدللہ کہ آپ بھی سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے، علمی بات کی آپ. دیکھیں علم کی دنیا کے لوگ یہ شاذلی ہوتے ہیں، واہ واہ یہ شاذلیوں کا خاصہ ہے. کیا بات. اور چونکہ ہماری گفتگو ہے سلسلہ کا تعارف جی کرانا، جی تو یہ کتاب جو ہے ہماری جی یہ امتیازات شاذلیہ، تو اس کے اندر یہ ایک بزرگ ہیں سیدنا محمد بن محمد بن عبد الرحمن المدغری الفاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. صحیح یہ 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور مکہ معظمہ میں جنت المعلی میں ان کا مزار شریف ہے. صحیح. تو یہ اپنے زمانے کے غوث تھے اور بڑے کمال کے بزرگ تھے. کل بھی میں نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ 21 دفعہ روزانہ دلائل الخیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ. اچھا یہ وہی بزرگ ہے سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ اے حقیقت کے طلبگار، اگر تو پیاسا ہے اور تیری پیاس نہیں بجھ ہے تو ہمیں پکار، ہم تیری مدد کو آئیں گے اور تجھے تیری پیاس کو بجھائیں گے. کیا تو بات. ایسے کمال کے بزرگ ہیں، یہ کیا بات. اپنے زمانے کے غوث تھے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ ایک وہ بات ہے کہ اہل علم کا سلسلہ ہے، یہ شریعت و طریقت ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. اس سلسلے کی ایک خاص بات یہی ہے کہ شریعت و طریقت ساتھ ساتھ ہوتی ہے، نہ ان کی شریعت حقیقت سے محجوب ہوتی، نہ ان کی حقیقت شریعت سے محجوب ہوتی، نہ ان کا جمع فرق سے چھپتا، نہ ان کا فرق ان کی جمع سے چھپتا، نہ ان کی بقا فنا سے محجوب ہوتی، نہ ان کی فنا بقا سے محجوب ہوتی. یہ ہر حال میں دونوں کے دونوں مقامات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو کاملین کا مقام ہے، جو محققین کا مقام ہے. یہ ہر حقدار کو پورا حق ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ طریقت کی بات پر آئے تو شریعت کی خلاف ورزی کر دی، یہ نہیں کہ شریعت کی بات پر آئے تو طریقت کا رد کر دیا. یہ دونوں مقامات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، جو کہ کامل بلکہ اکمل لوگوں کا مقامات ہوتے ہیں. یہ اس کی خاص بات ہے اس سلسلے کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں یہ بزرگ لکھتے ہیں کہ شاذلی جو ہے وہ لوح محفوظ پہ چنے ہوئے لوگ ہیں. صحیح. لوح محفوظ سے چنے ہوئے لوگ ہیں. تو اب اس کی شرح اچھا یہ فرمان ان بزرگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ فرمان ایک بہت بڑے بزرگ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم سبق حضرت شمس الدین محمد حنفی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن کے بارے میں امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی کہ میری 5ویں پشت میں ایک جوان پیدا ہوگا جس کے گال پہ ایسا نشان ہوگا، صدیقی ہوگا، صدیق اکبر کی اولاد سے ہوگا، یتیمی میں پلا بڑھے گا. اس کی بڑی علامتیں آپ نے بیان کی، کہا اس کی بڑی شان ہوگی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نحن مختارون فی لوح المحفوظ، کہ ہم لوح محفوظ سے چنے ہوئے ہیں. تو اب اس کی شرح جو ہے ان بزرگوں نے کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، روحوں سے عہد لیا تھا، تو اس دن امام شاذلی کی روح کو طلب کیا گیا اور ان سے فرمایا گیا کہ لوح محفوظ پر نظر ڈالیں، قیامت تک جتنے بھی آپ کے آنے والے مریدین آپ خود چن لیجئے لوح محفوظ سے. سبحان اللہ. تو امام شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو 5 قسم کی کیٹیگری تھی. تفصیل ہو جائے گی، مختصر یہ کہ جو سب سے اعلیٰ کیٹیگری تھی وہ تھی انبیاء و مرسلین و صدیقین، اولیاء صدیقین کی تھی، اور ان کے چہرے چاند اور سورج کی طرح چمک رہے تھے. دوسری کیٹیگری تھی جو ایسے جن کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے تھے. تو سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین، قیامت تک آنے والے مریدین پہلی کیٹیگری سے چنے، چاند سورج کی طرح چمک، جن کے چہرے چاند اور سورج کی طرح چمک رہے ہیں. کیا بات. تو یہی وجہ ہے کہ جس علم کی دنیا میں جو چاند اور سورج کی طرح چمکتا نظر آئے اس پہ ہاتھ رکھو تو وہ شاذلی نکلے گا. گویا کہ شاذلی اگر کوئی ہے تو وہ اسی کیٹیگری سے، اسی اور کیٹیگری امام سے شاذلی کا چنا ہوا ہے. بلا شبہ چنا ہوا. پھر چن کر آپ نے عالم ارواح میں ان کی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. عالم ارواح میں تربیت کی، جب دنیا میں تشریف لائے تو تب تربیت کی. اور آج بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے مرید کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، محنت میں نے کر لی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بڑا عظیم مقام ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے اور عظیم شان ہے شاذلیوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے. سلسلہ شاذلیہ کے الحمدللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں بھی اس چھتری تلے جمع کیا ہے، اور مفتی صاحب کے پیچھے پیچھے الحمدللہ ہم نے بھی سیدنا امام ابو الحسن علی شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. میری گزارش ہے آپ تمام احباب سے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کا فیض حاصل کریں تو ہمارے اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں. انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں، اس پروگرام کے آخر میں، سلسلہ عالیہ قادریہ شاذلیہ رضویہ میں جو بیعت ہے اس کا سلسلہ بھی ہوگا. مفتی صاحب قبلہ
सिलसिला शाज़िलिया में बैत भी फरमाएंगे।